میں عرض کر رہا تھا قربانی کوئی رسم کا نام نہیں ہے. جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دربار میں بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا یہ بتاؤ کہ وہ بت کس نے توڑے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس سے پوچھو جو بڑا والا رہ گیا ہے. اور توڑے کس نے تھے؟ ان کا ایک میلہ لگا تھا، بہت ہی بھاری میلہ تھا. جب یہ سب میلے میں گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے چھوٹے چھوٹے ان کے خدا تھے، جو پتھر کی مورتیاں تھیں، سب توڑ ڈالے تھے. اور جو بڑا بت تھا اس کے اوپر کیدارہ رکھ کر آ گئے تھے، یا جو بھی ساز و سامان تھا اس وقت میں رکھ کر آ گئے تھے. جب جیسے یہ میلے سے واپس آئے انہوں نے کیا دیکھا کہ ہماری مورتیں ٹوٹی پڑی ہیں، تو یہ سمجھ گئے کہ کوئی ابراہیم نام کا ہے. نمرود کے پاس خبر پہنچائی، تب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا بتاؤ یہ مورتیں کس نے توڑی ہیں؟ کہا تم اپنے خدا سے ہی پوچھ لو، جو بڑا خدا ہے اس سے پوچھو نا کہ یہ توڑی کس نے ہے. ارے یار جو پتھر اپنے اوپر سے مکھیاں نہیں اڑا سکتا تو وہ کس کی مدد کر سکتا ہے؟ ایک ان کا چچا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ پتھر کی مورتیوں کی تجارت کرتا تھا. اللہ اکبر، وہ دیوتاؤں کی جو ان کے جھوٹے خدا تھے. کوئی کہتا تھا کوئی لے لو ہم سے خدا، یہ کوئی لے لو خدا، یہ پانی برسائے گا، یہ گرمی کرے گا، یہ ٹھنڈ کرے گا. سب جھوٹے خدا تھے. اللہ کبیرہ. ایک گلی میں رسی باندھ کر ایک مورتی کو ایک گلیوں میں ٹہلا رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام گلیوں میں ٹہلا رہے تھے، تمام گلیوں میں ٹہلا رہے تھے. ایک بوڑھی آتی ہے، کہتی ہے بتاؤ کیا معاملہ ہے، اے ابراہیم کیا بیچ رہے ہو؟ کہا بتاؤ کون سا خدا چاہیے؟ میں خدا بیچ رہا ہوں. اللہ کبیرہ. پوری بات جب بتائی تو بوڑھی بھی دین اسلام میں شامل ہو گئی. کہا سنو یہ جتنے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی مورتیاں ہیں یہ سب جھوٹی ہیں، بس ایک ہی خدا ہے، ایک ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. اور وہ بڑھیا بھی کلمہ پڑھنے کے بعد میں داخل اسلام. لیکن نمرود نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کم بخت تھا نا نمرود. کہا انہوں نے ہماری مورتیاں توڑی، یہی کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے. تو لوگوں میں میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ ہونے کے بعد میں یہ بات رکھی گئی میٹنگ میں کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈال. ایک مہینے تک آتشی نمرود میں آگ بھڑکائی گئی، جلائی گئی. امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. پیارے دوست، امتحان تھا اللہ کے خلیل کا. لیکن اللہ کے نبی تھے، جو بھی امتحان ہوتا اس میں کامیاب نظر آتی، کامیابی ملا کرتی تھی آپ کو، اور کامیابی یہاں بھی ملی. اور سنو، جب ہم کتابوں میں پڑھتے تھے تو ایک گرگٹ کا اور ایک مینڈک کا پڑھا ہے کہ جب آگ بھڑکائی گئی تو جو گرگٹ ہوتا جس کو ہم کرکیٹا کہتے ہیں، یہ پھونک مار رہا تھا تاکہ آگ اور تیز ہو جائے. اس کی پھونک سے نہ ہی آگ تیز ہو سکتی تھی، ادھر مینڈک اپنے منہ میں پانی لے کر آ رہا تھا. اور روایت میں ہدہد کا بھی بیان ہے کہ ہدہد اپنی چونچ میں پانی لے کر آ رہا تھا. آتشائی نمرود یعنی کہ آگ میں پانی ڈال رہے تھے، حالانکہ ان کے چونچ میں یا مینڈک کے جو منہ میں پانی ہے وہ آگ پر ڈالتے تو آگ نہیں بجھتی. لیکن یہاں سے ثابت یہ ہو گیا کہ کون نبی والا ہے، کون غدار ہے، کون وفادار ہے. پتا چلا ہدہد کا جو بیان ہے، مینڈک کا جو بیان ہے، یہ نبی کے وفادار ہیں. اور یہ جو گرگٹ جو کرکیٹا تھا یہ نبی کا غدار ہے. اس کی پھونک سے نہ آگ تیز ہو سکتی تھی، نہ ان کے پانی سے وہ آگ بجھ سکتی تھی. بس پتا یہ چلا پیارے مسلمانوں کہ وفادار کون ہے اور غدار کون. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور آگ ٹھنڈی. اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پاس ہو. کیسے ہم بھلا دیں اپنی آگ؟ ہم نے قربانیوں کو رسم بنا رکھا ہے، خالی گوشت کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر آپ اٹھا کر دیں کہ پیارے دوستو تاریخ
جو عمرہ کرنے والے ہیں، جو حج کرنے والے ہیں، جو صفا مربع پہاڑی کے چکر لگاتے ہیں، یہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کی کہانی ہے۔ زمزم جو ہم پیا کرتے ہیں، یہ ماں اور بیٹے کے رشتے کی کہانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اس وقت کعبہ شریف ہے، وہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو چھوڑا تھا، تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے رب کی مرضی سے چھوڑا تھا۔ حضرت حاجرہ نے کہا، اے میرے سر کے تاج، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے دوسری مرتبہ کچھ نہیں کہا۔ جب تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے میرے سر کے تاج، بتاؤ تو ہم اس بیابان جنگل میں کیوں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا، یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ میں اپنے رب کے حکم سے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں رکے تھے بلکہ رب کی مرضی سے، اور اس میں وہ پاس ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ آج ہم جانور بھی لیتے ہیں نا تو بڑی شان سے کہتے ہیں کہ ہمارا اتنے کا ہے، کسی کا اتنے کا نہیں۔ جی 1.5 لاکھ کا تو میں کٹرا لایا ہوں، بھینس لایا ہوں، بکرا لایا ہوں، بکرے لائے۔ آج ہمارے نیتوں پر پردہ پھر گیا، آج ہماری نیتیں گوشت پر آ گئی۔ اگر نیت درست نہیں ہے تو قربانی نہیں مانی جائے گی، قربانی نہیں مانی جائے گی۔ پیارے دوست یاد رکھیں، قربانی نہیں مانی جائے گی۔ تمام بہکایا ابلیس نے۔ جب آپ نے خواب دیکھا، 1 مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، فرمایا گیا جو تمہیں سب سے خوبصورت، سب سے عزیز چیز ہے وہ میری بارگاہ میں قربان کرو۔ تو کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل دیے، اور لے جانے کے بعد میں کیا کیا؟ شیطان مل گیا۔ ادھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہکانے لگے کہ حاجرہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے شوہر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہاں لے کر گئے؟ کہاں؟ مینا کے میدان میں قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ یہ کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا شیطان سے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں 1 یا 2 اسماعیل نہیں بلکہ اگر میرے پاس 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کی رضا کے لیے ایک ایک کر کے ہر ایک اسماعیل کو قربان کرتا۔ ادھر پھر بہکانے پہنچ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ چاند جیسا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا تھا؟ آج جو ہم عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے کنکری مارتے ہیں نا، وہ کنکری مارتے ہیں شیطان کے، تو آپ نے کنکری ماری تھی، وہ یادگار ہے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو کنکری مارتے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل پلٹ جائے۔ رسی باندھ دینا، آنکھوں سے پٹی باندھ لینا۔ ہوا یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل جاؤ جنت سے تنبا لے جاؤ، اور اسماعیل کو ہٹا دیا گیا اور تنبا جو ہے وہ ذبح ہو گیا۔ جب جیسے ہی، لیکن اس سے پہلے جب چھری چلا رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں چل رہی تھی۔ پیارے مسلمانوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا امتحان لیا، اور اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل پاس ہوتے ہوئے نظر آئے، کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت جبرائیل آئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا ہے اور دمبے کو ذبح ہونے دیا ہے، دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ آج ہم دین سے ہم دور ہو گئے، نمازوں سے ہم دور ہو گئے، قرآن کی تلاوت سے آج ہم دور ہیں، اور اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ آج ہم اتنے کمزور ہو گئے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑا ہونا۔ میں نے کہا تھا قربانی کوئی فیشن کا نام نہیں ہے، قربانی کوئی رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ قربانی اللہ کے خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی یادگار ہے، جو اس لائق ہے کہ وہ قربانی کرے تو ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ جب ہم مہنگی سی مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں، کیا 5,000 روپے کا حصہ نہیں کر سکتے؟
اس لیے نیت درست کریں قربانی کرنے میں. گوشت تو تمہیں پھر بھی ملنا ہے، نیت یہ کریں یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے، تیری محبت میں، یا اللہ تیرے محبوب کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، بس ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. قسم خدا کی جب تمہارے پاس نمازوں کی پابندی ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، شریعت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق تمہیں ملی ہوگی، اچھے عمل تمہارے ساتھ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مالدار بنایا ہے، تم نے حج بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، قربانی بھی کی ہوگی، قسم خدا کی کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.